اس وقت لاہور میں صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آور ہوا وہ پوری پاکستانی قوم نے دیکھا، جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ اور پھر میں نے کل دن 2 بجے ایک پریڈکشن کی تھی جو سارے ٹی وی چینلز کے دن 2 بجے کے بلٹن سے لے کے رات تک چلتی رہی۔ میں نے کہا تھا کہ اس سلطان مفرور الدین ارطغرل کے اس بیانیے سے اور اس آخری تقریر سے جو 16 تاریخ کو اس نے کی، اس کے اتحادی پریشان ہو گئے ہیں۔ اتحادی اس کو ایک سیاسی جنازہ سمجھنا شروع ہو گیا، اور وہ سیاسی بوجھ اور وہ سیاسی جنازہ کہ جو اب وہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کی باقی اس مکس اچار پارٹی کے باقی بھی اتحادی، میں نے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ کل کراچی کے جلسے میں اس کی آن لائن تقریر نہیں ہوگی، باوجود اس کے کہ بیگم صفدر امان صاحبہ اور ان کے نظریاتی اتالیق محمود خان اچکزئی پورا دن زور لگاتے رہے، لیکن پیپلز پارٹی اور بلاول زرداری اور آصف زرداری اس بات پہ تیار نہیں ہوئے کہ وہ نواز شریف سے وہی دوبارہ ڈرامہ رچائیں اور وہ مودی کے بیانیے کو اور انڈین را کے بیانیے کو وہ آگے لے کے جائے۔ وہ اس بات پہ راضی نہیں ہوئے۔ میں نے کل مبارکباد پیش کی تھی کم از کم اس ایکٹ کے اوپر کہ جو آصف زرداری اور بلاول زرداری اور پیپلز پارٹی نے اختیار کیا تھا، اور اللہ پاک کے کرم سے پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ یہ بات سچ ثابت ہوئی، اور کل اس نواز شریف صاحب کی تقریر وہاں پر نہیں ہوئی۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بارش کا پہلا قطرہ ہے کہ جو اس مکس اچار پارٹی کے اندر واضح طور پر ایک دراڑ پڑی ہے، اور وہ دراڑ میم لیگ اور نون لیگ کی وجہ سے پڑی ہے۔ دوسری چیز، کل بیگم صفدر امان صاحبہ نمازیں بخشوانے گئیں، روزے رکھوا کے آ گئیں، اپنے والد محترم کی سیاست کا بھی بیڑا غرق کر دیا، اس کو بھی باہر تا حیات اور واحیات نحل کروا کے ایک مفرور اور ایک اشتہاری کے طور پہ اس وقت باہر رکھوا دیا۔ تو کل اپنی سرپرستی اور اپنی قیادت میں اپنے اس پاگل اور سرپھرے کہ جو اپنی طرف سے اپنے آپ کو سائیں کہتا ہے، لیکن عجیب و غریب 2500 ریال کے تنخواہ کے اوپر فائز خامد محترم ہے، کہ انہوں نے اپنی زوجہ ماجدہ کو خوش کرنے کے لیے کل مزار قائد کے کھڑے ہو کر پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے دل اور دماغ کو چیر کے رکھ دیا۔ وہ مزار کہ جو پورے 22 کروڑ پاکستانیوں کے لیے عزت اور وقار کی علامت ہے، عزت اور احترام کی علامت ہے، جہاں پر لوگ جاتے ہیں، دعا کرنے جاتے ہیں اس ہستی کو کہ جس نے ٹی بی کا مریض ہونے کے باوجود پوری دنیا کو یہ بتانے نہیں دیا کہ وہ ٹی بی کے مریض ہیں، اور آخری لمحے تک پاکستان کی قیام، پاکستان کی بقا اور پاکستان کے استحکام کی جنگ لڑی قائد اعظم محمد علی جناح۔ یہ وہاں پر گئے، وہاں جا کے جو حرکتیں کی سارے ٹی وی چینل، سارا میڈیا دکھا چکا ہے۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ پاک کسی سے ناراض ہوتا ہے تو کوئی لاٹھی اس کو نہیں مارتا۔ یہ میں قرآنی آیات کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ پاک اس کی مت مار دیتا ہے۔ یہ حدیث بھی ہے کہ اللہ پاک اس شخص کی، اس انسان کی، اس گروہ کی مت مار دیتا ہے، پھر وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ساری دنیا کے سامنے رسوائی اور جگہسائی اور ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ کل بیگم صفدر امان صاحبہ اور اس کا پاگل اور سرپھرا 2500 ریال کے اوپر فائز خاوند، اس نے جو حرکت کی وہ ان کی مت مر چکی تھی۔ اور میں کئی مہینوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میم لیگ اور بیگم صفدر امان جتنا کھیلے گی اتنا اپنے خاندان کی اور اپنی رسوائی اور جگہسائی کا باعث بنے گی، اور وہی ہوا۔ کل جا کر انہوں نے کیا کیا؟ میں یہ بات بھی اکثر کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے خاندان کا نام ووٹ رکھ لیا ہے۔ 5 سال سے جو رسوائی جگہسائی انٹرنیشنل اخبارات کے اندر، انٹرنیشنل میڈیا کے اندر، انٹرنیشنل میگزینز کے اندر، انٹرنیشنل جریدوں کے اندر، ملکی میڈیا کے اندر، ملکی عوام کے سامنے، پوری دنیا کی عوام کے سامنے جو آل شریف ذلت اور رسوائی کے ایک سیمبل بن چکا ہے پچھلے 5 سالوں میں، جس کا بنیادی وجہ
بیگم صفدر امان صاحبہ ہے. یہ میرا اپنا ذاتی انالیسس اور تجزیہ ہے, کوئی سے ایگری کرے یا نہ کرے. اور اس کے پیچھے پرویز رشید اور محمود خان اچکزئی, وہ محمود خان اچکزئی کہ جس کا والد بلوچی گاندھی کے طور پہ جانا مانا پہچانا جاتا تھا. کل یہ وہاں جا کے مزار قائد میں جو 16 تاریخ کی تقریر تھی اپنے والد محترم کی, اور پچھلے 2 مہینے سے کھل کھلا کے, اور اس سے پہلے پچھلے 6 سالوں سے جو ان کا لیکس والے سکینڈل سے لے کے اب تک جو انڈین را کا ایجنڈا اور جندال کا ایجنڈا اور اجیت دیول کا ایجنڈا اور مودی کا ایجنڈا تھا, اس کو جب کھل کھلا کے 16 تاریخ کی تقریر میں رکھا تو یہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے, فائر فائٹنگ کے لیے یہ کل مزار قائد میں دعا کرنے کے لیے گئے. پوری پاکستانی قوم ان سے پوچھتی ہے کہ آپ کا جو اس وقت بیانیہ ہے, جو آپ کا نیریٹو ہے, جو آپ کا کریکٹر ہے, جو آپ کا اخلاق ہے, جو آپ کا سیاسی کردار ہے, جو آپ کا بیانیہ ہے, کوئی تک بنتی تھی کہ آپ اس قائد کے پاس جائیں جو ریاست پاکستان کا بانی ہے. آپ نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے انڈین را کا اس وقت, آپ نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اجیت دیول کا اس وقت, آپ نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف, آپ نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے پاک فوج کے خلاف, آپ نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اس ایجنسی کے خلاف جو پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے, آپ نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے ملک دشمن طاقتوں کا. آپ کی تو تک ہی نہیں بنتی تھی کہ آپ مزار قائد پہ جائیں, لیکن اللہ پاک کی ذات بھی انما الاعمال بالنیات کے مصداق عزت اور ذلت کے فیصلے عملوں سے کم اور نیتوں سے زیادہ ہوتے ہیں. آپ کی نیت خراب تھی, وہاں جا کے اللہ پاک نے آپ کی مت ماری. بیگم صفدر امان نے خود کھڑے ہو کے جس طرح مداری بندر کو نچاتا ہے, اسی طرح اس کا خاوند جو ہے اپنی زوجہ ماجدہ کو خوش کرنے کے لیے وہاں پہ بندر کی طرح ناچتے ہوئے اس نے جو ووٹ کو عزت دو, یہ ووٹ کو عزت دو نہیں مانگ رہے تھے, ان کو وہاں جا کے توبہ کرنی چاہیے تھی. مجھے جب یہ خبر ملی دن کو کہ یہ جا رہے ہیں مزار قائد پہ, تو میرے ذہن میں آیا کہ شاید یہ وہاں جائیں گے, دونوں میاں بیوی جا کے خشوع و خضوع کے ساتھ, عاجزی اور انکساری کے ساتھ, اپنے آپ کو سبلم کر کے, اپنے آپ کو سبمٹ کر کے وہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح کی قبر پہ جا کے, مزار پہ جا کے شاید اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے کہ ہم نے ریاست پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ کیا, جو کرپشن کر کے, بددیانتی کر کے, منی لانڈرنگ کر کے, اقربا پروری کر کے, اور ملک دشمن طاقتوں اور انڈین را, مودی, اجیت دیول, جندال, ان کے ساتھ یاریاں, دلداریاں, پیاریاں لگا کر, شراکت داریاں لگا کر جو گناہ کیے, شاید یہ وہاں جا کے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ جا کے کوئی معافی مانگیں گے. لیکن حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا, لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. جو بدماشی, جو غنڈہ گردی, جو بندر کا تماشا ان دونوں میاں بیوی نے وہاں پر کیا اپنی کارکنان کی زیر قیادت, آج پوری پاکستانی قوم تھو تھو کر رہی ہے. اور تبھی آج یہ کیپٹن صفدر امان گرفتار ہے. اور میں نے کل مطالبہ کیا تھا کہ بیگم صفدر امان کو بھی گرفتار کرنا چاہیے. یہ سیاسی ایکٹ نہیں ہے, یہ کوئی سیاسی تحریک کا نتیجہ میں وہاں پہ پتھراؤ, توڑ پھوڑ, دروازے کی توڑ پھوڑ, یا یہ بے حرمتی ہے مزار قائد کی, یہ بے توقیری ہے مزار قائد کی. اور یہ مزار قائد کی نہیں, یہ 22 کروڑ پاکستانیوں کی, میرے اور آپ کے باؤ اجداد کی بے توقیری ہے, میرے اور آپ کے باپ دادا کی, کہ جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی عزت اور مرتبت کو گواہ کرتے ہوئے اس پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھیں, اور اپنی جائیدادوں کو چھوڑ کے, اپنی وجاہتوں کو, اپنی چودراہٹوں کو چھوڑ کے, پورے پاکستان کے اندر لاکھوں خاندان ہیں جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنا لیڈر مان کر, اپنا رہبر مان کر اس پاکستان کے لیے ہجرت کر کے جو ہے وہ قسم پرسی کے عالم میں اس پاکستان کے اندر آئے تھے. اور اس پاکستان کو بچانے کے لیے یہاں کے انصار اور مہاجر جتنی عوام تھی انہوں نے قربانیاں دی تھی. آج ان آباء و اجداد کی بھی تضحیک اور تذلیل اس بیگم صفدر امان اور اس کے اس 2500 ریال کے اوپر زرخرید اور کرائے کے اوپر جو اس کا خاوند کیپٹن صفدر ہے, اس نے سب کی تضحیک کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیگم صفدر امان کو بھی جو ہے وہ گرفتار ہونا چاہیے. اور انہوں نے یہ جو حرکت کی ہے یہ بڑی نیچرل سی بات ہے. قائد اعظم کو اپوز کس نے کیا؟
اس وقت میں تاریخ تھوڑی سی پاکستانی عوام کے سامنے لانا چاہوں گا. بلوچستان کا گاندھی تھا عبدالصمد اچکزئی، اسی محمود خان اچکزئی کے والد محترم. اسفندیار ولی صاحب کے دادا محترم تھے غفار خان، جن کو سرحدی گاندھی کہا گیا. بلوچی گاندھی، سرحدی گاندھی، دونوں اس وقت بیگم صفدر اعوان کے چیف پیٹرن، نظریاتی، روحانی، ساتھ اس کے پرویز رشید، اور یہی محمود خان اچکزئی اور یہی مولانا فضل الرحمان صاحب جس نے کہا تھا شکر ہے میرے آباء و اجداد پاکستان بنانے کے جرم میں شریک نہیں ہے. یہ سارے کے سارے اس وقت مل کر جو ایجنڈا لے کر آئے ہیں پوری پاکستانی قوم کے سامنے ہے. اور میں اس موقع پر سندھ پولیس کو خراج تحسین پیش کروں گا. اور میں حیران ہوں، سعید غنی ماشاءاللہ بڑے سمجھدار، اور میں اکثر تعریف کرتا ہوں اپنی پریس کانفرنسز میں مرتضیٰ وہاب صاحب کی اور سعید غنی صاحب کی کہ شریف النفس پین کلر ٹائپ جو ہے نا، دو پالیٹیشین ہیں سندھ کے، جاگیرداروں اور وڈیروں کی سیاست کو بچانے کے لیے اپنا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. کل سعید غنی صاحب کہتے ہیں کہ کیپٹن صفدر اعوان کو سندھ پولیس نے گرفتار نہیں کیا. میں پوری پاکستانی قوم سے پوچھتا ہوں، کیا چٹاگانگ کی پولیس نے گرفتار کیا انہیں، یا کندھار پولیس نے گرفتار کیا ہے، سندھ پولیس نے گرفتار کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا. یہ کریڈٹ آپ سینہ تان کے پہ سر لیتے کہ اتحاد اپنی جگہ، تحریکیں اپنی جگہ، ہم پاکستان اور پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح کی عزت اور وقار کی بے حرمتی کو 1% بھی برداشت نہیں کریں گے. لیکن انہوں نے دودھ دیا، وہ بھی مینگنیاں ڈال کے. اب جسٹیفیکیشن دیتے پھر رہے ہیں، نہیں جی سندھ پولیس نے نہیں کیا تو کس پولیس نے کیا؟ تو میں ان سے گزارش کروں گا پیپلز پارٹی والوں سے کہ پیپلز پارٹی نے ایک تو نواز شریف کی تقریر نہ کروا کے ایک اچھا قدم اٹھایا، پاکستان کی عوام انہیں اپریشیٹ کر رہی ہے. دوسرا، کل سندھ پولیس نے جو گرفتار کیا ہے، اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیگم صفدر اعوان صاحبہ کو بھی سندھ پولیس کا اور پیپلز پارٹی کا فرض بنتا ہے کہ انہیں اس ایکٹ کے جرم میں گرفتار کیا جائے. تو یہ جو آپ کام کیا ہے، آپ اس کا کریڈٹ سینہ تان کے اور ڈولے پھلا کے آپ لیں. یہ ایک اچھا کام ہے، یہ کوئی برا کام نہیں ہے، اس میں آپ کی نیک نامی میں اضافہ ہوگا. باقی یہ جو صاحب کہتے ہیں نا دسمبر نہیں دیکھیں گے، تو ان کی حالت آپ کے سامنے آ گئی ہے. پورے کا پورا مکس اچار پارٹی کا اخلاقی طور پر، معاشرتی طور پر، سیاسی طور پر اتحاد پارا پارا ہو گیا ہے. سلطان مفرور الدین ارطغرل کی 16 تاریخ کی تقریر اور اس کے بعد کل کی جو حرکت مزار قائد کے اوپر ہوئی، اب بالکل سبوتاز ہو چکا ہے. اور بالکل وہی بات ہے، 5 چوہے جو گھر سے نکلے کرنے چلے شکار، ایک چوہے کو آگی کھانسی باقی رہ گئے 4. یہ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اگلے 1 مہینے کے اندر یہ 11 پارٹیاں اور اس کے ساتھ 12ویں پارٹی انڈین را، یہ سارے کا سارا انشاءاللہ شرازہ بکھرے گا. اور پاکستانی قوم دیکھے گی کہ وہ نون لیگ جس کے متعلق میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ وہ سیاسی ڈنر سیٹ ہے جس کی پلیٹیں جو ہے وہ لندن میں ہیں اور چمچے پاکستان میں ہیں. یہ سیاسی ڈنر سیٹ انشاءاللہ یہاں پر اس میں کوئی بھی نہ کھانا کھانے کو راضی ہوگا نہ چائے پینے کو راضی ہوگا. اس سیاسی ڈنر سیٹ میں یہ پیپلز پارٹی بھی ان سے اعلان برات کرے گی. ان سے صرف ان کے ساتھ رہے گا بلوچی گاندھی اور سرحدی گاندھی. ٹھیک ہے جی، یہ صرف جناب ان کے پیروکار جو ہے وہ ان کے ساتھ رہیں گے. باقی پاکستان کی 22 کروڑ عوام اور تمام پولیٹیکل پارٹیاں ان سے سٹیپ بیک کریں گی. اور انشاءاللہ پاکستان، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت پہ ترقی کرے گا، ڈنکے کی چوٹ پہ کرے گا. اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب وہ نہ تو کوئی خاندان کی سیاست کر رہے ہیں نہ اپنی ذات کی سیاست کر رہے ہیں. وہ ان کی ہاتھوں کی لگائی ہوئی دانتوں سے کھول رہے ہیں. اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ کرونا وائرس کی سٹرگل سے لے کے اس وقت جو پاکستان کی اکانومی کے اندر سٹیبلٹی آنا شروع ہو گئی ہے، اگر یہ 3 سال اسی طریقے سے سٹیبلٹی قائم رہی تو ان کو پتہ ہے کہ ان کی سیاست تو ویسے ہی کرپشن کیسز کی وجہ سے ختم ہوگی ہے ان خاندانوں کی، تو باقی پارٹیوں کی سیاست بھی ختم ہو جائے گی. تو انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں پوری جرأت اور ہمت کے ساتھ پاکستان کی وقار کی، پاکستان کی بقا کی اور پاکستان کی سربلندی کی جنگ لڑتے رہیں گے. اور آخری چیز، پاک فوج
22 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ ये ताल्लुक है, ये दुनिया की कोई ताकत भी 5th जनरेशन वॉर ले आए, 6th जनरेशन वॉर ले आए या 7th जनरेशन वॉर ले आए, पाक फौज और पाकिस्तान की आवाम के दरमियान रिश्ता कभी खत्म नहीं कर सकती। मेरा भाई आपका भाई पाक फौज, मेरी बहन आपकी बहन पाक फौज, मेरा बेटा आपका बेटा पाक फौज, मेरा वालिद आपका वालिद पाक फौज, हम सब के दिलों की धड़कन पाक फौज, हमारी इज्जत और वकार की जामिन पाक फौज। मैं अक्सर एक बात दोहराता हूं और आखिर में फिर दोहरा दूं, इस वक्त पाकिस्तान में जो अमन है उसके पीछे वर्दी है, इस वक्त पाकिस्तान में जो सुकून है उसके पीछे वर्दी है, इस वक्त पाकिस्तान के चर्चों में इबादत हो रही है तो उसके पीछे वर्दी है, इस वक्त पाकिस्तान की मस्जिदों में इबादत हो रही है तो उसके पीछे वर्दी है। इस वक्त मैं और आप यहाँ पर सुकून से बैठे अपना अपना काम कर रहे हैं, उसके पीछे वर्दी है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हमारे बच्चे पुरसुकून हालत में स्कूलों और कॉलेजों में जा रहे हैं, उसके पीछे वर्दी है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुल्क दुश्मन ताकतें अगर नाकाम है तो उसके पीछे वर्दी है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी नाकाम और नामुराद है तो उसके पीछे वर्दी है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सैलाब से लेके मर्दमशुमारी से लेके आपके हर काम, चाहे वो टिड्डी दिल के खिलाफ स्ट्रगल हो, चाहे वो आपके कोरोना वायरस के खिलाफ स्ट्रगल हो, उसके पीछे वर्दी है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आवाम के दिल अगर फौज के साथ जुड़े हुए हैं तो उसके पीछे वर्दी है, और इस वर्दी को कोई डैमेज करने की कोशिश करेगा। कैप्टन उमर कि जिसकी मां ने 24 साल की उम्र में अपनी बेटे का जनाजा उठाया, और इस वजह से उठाया कि उस बेटे ने पाक सरजमीन और इस सोनी धरती की खातिर कुर्बानी दी, तो हम किसी बेगैरत को इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि वो अपनी करप्शन और बदयांती की सियासत को परवान चढ़ाने के लिए और बचाने के लिए उस पाक फौज के जवानों और अफसरों की शहादतों को वो सारी दुनिया के सामने और मुल्क दुश्मन ताकतों के सामने सवालिया निशान बनाए। पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान का मीडिया, जुर्रतमंद मीडिया, जिस मीडिया ने इनका कट्टा चट्टा पिछले कई दिनों से निकाल के रख दिया, इनकी एक एक मुनाफकत सामने रख दी। और आखिर में एक और चीज़ कह दूं, कल समा टीवी ने इनका कट्टा छट्टा खोला कि लोग किस तरह बिरयानी खा के भाग रहे थे, और 1.25 करोड़ से जायद का जो शहर है और पूरे सिंध के अंदर सरकारी सतह पे जो है वो सरकारी मुलाजमीन को इकट्ठा करके भी ये 8,000 बंदा नहीं इकट्ठा कर सके। उन्होंने थोड़ा सा नक्शा क्लियर किया समा टीवी ने, तो उसके रिपोर्टर को जिस तरह मारा पीटा गया वहाँ पर, मैं उसकी भी पुरजोर मजम्मत करूँगा। और मैं पाकिस्तान के मीडिया को खराज तहसीन पेश करूँगा कि पाकिस्तान के मीडिया ने इंडियन रॉ के इशारों पे चलने वाले इंडियन मीडिया का सही तौर पे मुकाबला करते हुए पाकिस्तान के अंदर सही तरीके से जो है वो मंजर कशी कर रहे हैं इस वक्त, और बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस पूरी आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन का बैकग्राउंड क्या था, इनकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या थी, इनका माजी क्या था, ये एक दूसरे को क्या क्या गालियां दिया करते थे, ये एक दूसरे के ऊपर क्या क्या इल्ज़ाम लगाया करते थे, ये एक दूसरे को किस तरीके से नेगेट किया करते थे, कि किस तरीके से एक दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया करते थे, ये किस तरीके से एक दूसरे को मुल्क दुश्मन ताकतों का एजेंट करार दिया करते थे। लेकिन आज सिर्फ अपनी करप्शन की दुम पे पाँव आया है तो ये शीरो शुक्र हो गए हैं। मैं पाकिस्तान के मीडिया को भी खराज तहसीन पेश करूँगा। ये मुकदमा है, अभी तक आप सिर्फ मरियम सफदर की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, बाकी किसी की गिरफ्तारी के लिए कोई एफर्ट क्यों नहीं की गई? क्या वफाक इस मामले पर मुदाखलत का हक रखता है? और दूसरे नंबर पे ये बता दें कि मोहम्मद जुबैर की जो ऑडियो आई है जिसमें वज़ीर आला सिंध को वो कोट कर रहे हैं कि सिंध पुलिस ने ये कार्रवाई नहीं की, IG सिंध समेत जो दीगर उनके आले अहदेदारान हैं उनसे ये काम करवाया गया है। देखें, जुबैर उमर साहब ने अपना पॉलिटिकल अप्रोच और अपनी पॉलिटिकल मेंटालिटी का जो सबूत दे दिया है। इनको तर्जमान तो बना दिया, ये सियासी कारकुन नहीं, ये सियासी कार्टून है। और गलती से मैं सईद गनी साहब का ये कोट कर गया। जुबैर उमर साहब ने ये कहा है कि सिंध पुलिस ने गिरफ़्तार नहीं किया, चट्टागांग पुलिस ने और कंधार पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। मैं हैरान हूँ इनकी पॉलिटिकल अप्रोच के ऊपर। और ये बेगम सफदर अवान के और नवाज़ शरीफ के तर्जमान हैं, इनको यही नहीं पता कि किस पुलिस ने गिरफ़्तार किया है, पहली चीज़। दूसरा जो ज़ीशान बख्श साहब ने सवाल पूछा है ये बिल्कुल ठीक है। अब ये बुनियादी तौर पे
پیپلز پارٹی کا امتحان ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت کا امتحان ہے۔ سندھ پولیس پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کے ماتحت آتی ہے۔ آئی جی سندھ جو ہے وہ مراد علی شاہ صاحب کو جواب دہ ہے اور سندھ حکومت کو جواب دہ ہے۔ تو بالکل ٹھیک ہے آپ نے سوال پوچھا ہے ذیشان صاحب، اس پہ بیگم صفدر روان صاحبہ کو بھی اور جتنے لوگ وہاں پر تھے، وہ نونہال ہاشمی صاحب اور باقی سارے بھی جتنے وہاں پر تھے، ساروں کو گرفتار ہونا چاہیے۔ جی بٹ صاحب فرمائیے گا کہ ہمارے دل کے اندر بھی فوج ہے، سیلاب میں بھی فوج ہے، سب جگہ پہ فوج ہی فوج ہے، کیا حکومت کے پیچھے بھی فوج ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کے پیچھے بھی فوج ہے، میں یہاں پر بیٹھا ہوں، میرے پیچھے بھی فوج ہے، کیونکہ میرا بھائی، میرا کزن، میرا عزیز، میرا رشتہ دار، آپ کا بھائی، آپ کا کزن، آپ کا عزیز، آپ کا رشتہ دار، اور جب مجھے اور آپ کو ایک پرسکون پرامن ماحول کیپٹن عمر جو ہے وہ اپنی شہادتیں دے کے اور اس طرح کے لا تعداد سینکڑوں افسران اور اہلکار ہر دوسرے چوتھے دن قربانیاں دیں گے، تو پھر ہمارے پیچھے بھی اور آپ کے پیچھے بھی، سب کے پیچھے فوج ہے۔ اچھا چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ 16 اکتوبر کو جو گجرانوالہ میں جلسہ ہوا ہے، یہاں پہ آرمی چیف کے خلاف بھی بڑے نازیبا الفاظ بولے گئے ہیں، کیا پنجاب حکومت نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے؟ جیسے سندھ حکومت میں نعرے بازی کی گئی ہے تو پرچہ ہو گیا، تو آپ نے بھی کچھ سوچا اس پہ؟ کہتے ہیں ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے اب ہوتا ہے کیا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ سلطان مفرور الدین ارطغرل اور یہ بیگم صفدر روان صاحبہ یہ سیاسی بوجھ اور سیاسی جنازہ بنتے جا رہے ہیں، صرف پی ڈی ایم کے لیے نہیں، یہ نون لیگ کے لیے بھی سیاسی جنازہ بن رہے ہیں، سیاسی بوجھ بن گئے ہیں۔ آپ یقین جانیں نون لیگ کے کسی مرکزی صوبائی اور کسی گلی محلے کے لیڈر کا دل چیر کے ذرا آپ اندر گھس کے اس کے سینٹیمنٹس کو آپ جانیں تو اس وقت سخت تنگ ہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے۔ شین لیگ جو ہے نا، میں نے آپ کو یاد ہے جب شہباز شریف صاحب نے گرفتاری دی تھی تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے خود جان کے اپنے وکیل کے ذریعے سے ضمانت کی بیل بیفور ارسٹ کی درخواست واپس لی تھی۔ کیوں؟ اس نے اپنی طرف سے پورا 1 سال سمجھانے کی کوشش کی نواز شریف کو اور بیگم صفدر روان کو کہ بس کر دو، مجھے اپنے طریقے سے معاملات ٹیکل کرنے دو، لیکن ان دونوں نے کہا کہ تم نااہل ہو، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے معاملات سارٹ آؤٹ ہوتے ہیں۔ اس نے پھر کہا، وہ پنجابی میں نے کہا تھا، اس نے کہا جڑا سپ کڈنا ہے کڈ لو، میں چلنا۔ وہ اندر گیا ہے اور آرام سے بیٹھا ہوا ہے، تماشا دیکھ رہا ہے، سر پکڑا ہوا ہے اس نے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اور اس وقت سے میں نے آج تک کم از کم کوئی 10 پریس کانفرنس کی ہیں پچھلے 1 مہینے میں، 1.5 مہینے میں نے ہر ایک میں کہا ہے کہ جتنا بیگم صفدر روان کھل کے کھیلے گی اتنا نون لیگ، میم لیگ، شین لیگ کا جنازہ آپ اٹھتا ہوا دیکھیں گے، اور وہ ہر روز آپ دیکھ رہے ہیں، ہر روز۔ چوہان صاحب یہ بتائیں، چوہان صاحب آپ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز اور دیگر کو کراچی پولیس جو ہے وہ گرفتار کرے، یہ آپ کا یہاں سے پیغام ہے۔ تو ان کے خلاف 780 لاہور میں لگی ہوئی ہے جس میں نواب عمران ثناء اللہ اور دیگر نے ضمانت کرائی ہے، انہوں نے یہاں ضمانت نہیں کرائی، آپ کی حکومت ہے یہاں پہ، تو کیا آپ ان کو کیوں نہیں گرفتار کریں گے یا نہیں؟ بالکل گرفتار کیا جائے گا، لیکن ایک ہوتا ہے کیس کی سینسٹیوٹی۔ یہ کیس اتنا سینسٹیو ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کی بے توقیری ہے، جو پاکستان کا موجد ہے، جو پاکستان کے بانی ہیں، جن سے پیار محبت کا تعلق 22 کروڑ پاکستانیوں کا ٹوٹنگ ہے۔ تو اس کنٹیکس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت ہی سویئر، یہ تو عام FIRs پولیٹیکل سٹرگل کی، جھوٹی سچی مار پیٹ کی، پولیس سے لڑائی کی، انتظامیہ سے جھگڑا کیا سیاسی جماعتوں کے کارکنوں نے، وہ ایک اور چیز ہے۔ لیکن یہ جو بلنڈر انہوں نے کیا ہے اس کنٹیکس کے اندر ہم نے کہا ہے کہ اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے۔ جی واسف بھائی، یہ چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے گجرانوالہ کے جلسے میں مولانا فضل الرحمان نے شرکت کی ہے، جو ان کی رفتار تھی، جو راستے میں قیام و توام تھے اور جتنا وہ کراؤڈ لے کر ساتھ گئے، یا مولانا مینیج ہو چکے ہیں؟ دیکھو میں نے تو اسی دن کو کہہ دیا تھا، اور اس سے پہلے میری آپ پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیں، میں یہ پریڈکٹ کر چکا تھا کہ اب کی بار مولانا فضل الرحمان نے ان کو وہاں جا کے چھوڑنا ہے جہاں پہ ان کو پانی بھی نہیں ملنا۔ بات یہ ہے، نومبر کا مہینہ پچھلے سال 2019 کا وہ بھول سکتا ہے؟ اس کو پتہ نہیں کس نے جو نا کون سا سہانا خواب دکھایا تھا، لیکن اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یہ لانگ مارچ کے بعد 2 غزلیں گنگنائیں گے، ایک یہ کہ جو درد ملا اپنوں سے ملا غیروں سے شکایت کون کرے، اور دوسرا کیا تھا
میرے دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا. تو یہ پورا سال اگلے نے جناب یہی غزلیں سنائیں. اب دوبارہ وہ گھیر گھار کے اس کو بنایا ہے تو وہ بھی گن گن کے بدلے تو لے گا نا. اور میں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ میٹھا اور حلوہ کھانے والے کا دماغ زیادہ تیز چلتا ہے. حلوے کا اور میٹھے کا تعلق ڈائریکٹ دماغ کے ساتھ ہوتا ہے، میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے. تو یہ حلوہ زیادہ کھاتے ہیں تو اس وجہ سے ان کا دماغ زیادہ تیز ہے. پری پلانڈ صاحب بہادر لیٹ ہوئے، مولانا فضل الرحمان صاحب پری پلانڈ. اور اگر ذرا بیٹھ کے میرا انتظار کرو نا، ٹھیک ہے نا جی، انتظار کے بھی اپنے مزے ہوتے ہیں. تو بہرحال ابھی آگے آگے دیکھیے آپ کو نظر آئے گا مولانا فضل الرحمان صاحب کس انداز سے جو بدلا لیں گے. یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر نے اعلان کیا ہے، مجھ پہ ہاتھ پھیر کے، کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ کس طرح کی سیاست کرتے ہیں. اور دوسرا پروڈکشن آرڈر کس کا جاری ہوتا ہے. پنجاب میں حمزہ شہباز کے ریگولر پروڈکشن آرڈر جاری ہو رہے ہیں. پنجاب گورنمنٹ کیا کرے گی آج؟ اچھا میں آپ کو ایک ذاتی طور پہ ایک چیز بتاؤں. پروڈکشن آرڈر ہوتے ہیں کہ پولیٹیکل موومنٹ کے اندر کوئی لیڈر پکڑا جائے، ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر، پولیٹیکل موومنٹ ہو، دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہو گئی، حکومت کے خلاف سٹرگل کرتے ہوئے پکڑا جائے، ٹھیک ہے جی. یہ مجرموں کے حوالے سے قتل و غارت گری کا مجرم، کرپشن کا مجرم، منی لانڈرنگ کا مجرم، جعلی ٹی ٹیز کا مجرم، کھربوں ڈالرز کا مجرم، لوٹ مار کا، میں نہیں سمجھتا، میری ذاتی رائے میں آئین اور قانون کے مطابق ان کو پروڈکشن آرڈر نہیں ملنا چاہیے. اگر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے تو یہ اس کنٹیکسٹ کے اندر کہا ہے کہ پروڈکشن آرڈر سیاسی جو اسیر ہوتے ہیں، سیاسی لوگ جو جیلوں کے اندر یا حوالات کے اندر ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے، مجرموں کے لیے نہیں ہوتا. تو اس کنٹیکسٹ کے اندر انہوں نے یہ چیز کہی ہے. میری ذاتی رائے میں تو ان میں سے کسی کا بھی پروڈکشن آرڈر نہیں ہونا چاہیے. جی عمران بھائی. یہ بتائیں کہ شہزاد اکبر صاحب نے کہا ہے کہ جنوری تک وہ مریم نواز کو اسلاموں کے پیچھے دیکھ رہے ہیں، جبکہ پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ جنوری میں ہم لوگ اسلام آباد میں دھرنا دے دیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز گرفتار ہوگی یا پی ڈی ایم اسلام آباد میں بیٹھے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا دھرنا ہوگا کوٹ لکھپت جیل میں اور اڈیالہ جیل میں. سارے وہاں بیٹھ کے دھرنا دے رہے ہوں گے اور ادھر ہی پھر بیٹھ کے یہ وزیر اعظم کا بھی انتخاب لڑیں گے. ٹھیک ہے جی، ایک سپیکر بن جائے گا، کوئی جناب وزیر اعظم بن جائے گا، کوئی ڈپٹی سپیکر بنے گا اور بنے گا کوٹ لکھپت جیل میں اور اڈیالہ میں. میں ایک سوال پوچھوں گا، ان جیسے کرپٹ اور بددیانت لوگ اپنا 5 سال پورا کریں. یہاں پر وہ ارشد انصاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سب سے سینئر ایک صحافی ہیں. 2008، 9 اور 10 کا سال اگر یاد ہو نا، اور آپ میں سے اکثر صحافی ینگ کو چھوڑ کے انہیں یاد ہوگا، 2008، 9 اور 10 چیخیں نکل گئی تھی پاکستان کی ریاست کی بھی، مہنگائی کی وجہ سے، 2 نمبری کی وجہ سے، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے. حالانکہ کوئی لوڈ شیڈنگ کا ایشو نہیں تھا. پرویز مشرف بہترین ملک چھوڑ کے گیا تھا ان کے لیے. زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ صبح اور 1 گھنٹہ رات کو ہوتی تھی. اس پہ بھی پاکستانی قوم کہتی تھی یار یہ ظلم ہے. لیکن جیسے ان کا اقتدار آیا، 24 گھنٹے میں سے 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی اور مہنگائی کا وہ طوفان بدتمیزی تھا کہ پوری پاکستانی قوم چیخ اٹھی تھی. اور کرپشن کا عالم کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا. ان کے 5 سال زرداری صاحب کے، بلاول ہاؤس کراچی اور زرداری ہاؤس بلاول ہاؤس اسلام آباد، میں تو پنڈی اسلام آباد کا رہنے والا ہوں. یقین جانے ایک نہیں، مجھے 20 ایگزامپلز میرے سامنے ہیں. جگہ نہیں ہوتی تھی جو ایک دن میں 1 ارب روپیہ جناب ان کو کمیشنیں آتی تھیں. یہ ذاتی ملازموں کے تکیوں کے اندر ٹھوسا کرتے تھے. یہ جناب وہ واش روم کے بیسنوں میں، جناب پانی کی ٹینکیوں میں، اور اس زرداری اور بلاول ہاؤس کے ایک کونے کھدرے میں جناب چھپاتے تھے جناب وہ پیسے، اور وہ چھپتے نہیں تھے. اتنی لوٹ مار مچی ہوئی تھی. اور وہی ایک منٹ وہی لوٹ مار ان کے دور کے اندر جو پہلا ان کے 5 سال پچھلے گزرے ہیں. جب آپ اتنا لوٹ مار اور کرپشن اور مہنگائی کر کے اور پھر ملک سے بے وفائی کر کے اپنا 5 سال پورا کریں تو بھائی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب وہ کیوں نہ کریں؟ پی ٹی آئی کی حکومت کیوں نہ کرے کہ جو پوری جمع مردی کے ساتھ، پوری دل جمی کے ساتھ آپ کے ہاتھوں کی لگائی ہوئی اپنے دانتوں سے کھولنے لگی ہوئی ہے. اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی ذات اور ان کے خاندان کے حوالے سے ان 2 سال اور 1 مہینے کے اندر کوئی مائی کا لال انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ 4 آنے کی کوئی منی لانڈرنگ، کوئی کرپشن، کوئی اقربا پروری وزیر اعظم کے خاندان اور وزیر اعظم نے کی ہو.
تو یہ وزیر اعظم اور یہ پارٹی کیوں نہیں اپنا 5 سال پورا کر سکتی؟ آپ کوئی وکھرے تھے کہ آپ اتنے کرپٹ اور نااہل اور بددیانت اور ٹکے مار اور پیدا گیر ہونے کے باوجود اپنے 5 سال پورے کر گئے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کے کرم سے پورے 5 سال انشاءاللہ 2023 دسمبر میں الیکشن ہوں گے، اور اندر الیکشن میں یہ وزیر اعظم بنیں گے کوٹ لکھپت میں اور جناب اڈیالہ میں، باہر دوبارہ انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب 2023 دسمبر میں بنیں گے۔ جی آخری کوشچن، جی آخری۔ الطاف حسین صاحب بھی فوج کے خلاف اس طرح کھل کے بات کرتے تھے، پھر کچھ لوگ چلے گئے ان کے خلاف کورٹ میں اور ان کی تقاریر پر پابندی لگ گئی۔ آئین پاکستان میں بھی ہے کہ آپ ملکی سلامتی کے اداروں کے خلاف اس طرح بات نہیں کر سکتے۔ کیا گورنمنٹ آف پنجاب میں یہ جلسہ ہوا تھا گجرانوالہ، تو کیا میاں نواز شریف صاحب کی تقریر پر پابندی لگوانے کے لیے کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے؟ دیکھیں سارے آپشن موجود ہیں، آپ کو اچھی طرح پتہ، یہ آخری کوشچن ہے، میں ذرا بڑا تسلی سے آپ کو ایک انالیسس دوں گا۔ جب وہ الطاف حسین گینڈا سوامی جب تقریر کیا کرتا تھا، ساروں کا دل دکھتا تھا، پوری پاکستانی قوم کا۔ آپ یقین جانیں فاروق ستار میرا بڑا بھائی ہے، محب وطن پاکستانی، آپ کے جتنے ایم کیو ایم کے لیڈر تھے سارے محب وطن تھے، یقین جانیں ان کا دل اس وقت چرتا تھا جب وہ تقریر سنتے تھے، کچھ کر نہیں پاتے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ آج تک نہیں دیں گے نہ پاکستان کی عوام نہ پاکستان کے ادارے کہ بظاہراً سیاسی ایکٹیویٹیز کو بنیاد بنا کے لوگوں کو ملک اور ریاست اور قوم کے خلاف اتنا زیادہ باغی کر دو اور پھر اس کو اتنا بڑا ہیرو بنا دو کہ وہ پھر ملک کے لیے اور ریاست کے لیے جو ہے نا وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ باعث شرمندگی بن جائے۔ بڑا ٹیکٹفلی الطاف حسین کو ڈیل کیا گیا، ان کو جناب تقریریں کرنے دی گئیں، ان کو ضمنی الیکشن بھی جتنے دیے گئے، ان کو سارا کچھ کرنے دیا گیا، ورنہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے اوپر عدالت کے یا کسی کی بھی یا نا یہ ساری چیزیں بین ہو سکتی تھیں، لیکن اس کے ریپرکشنز ملک دشمن طاقتیں جو ہے نا وہ اس کو بڑا نیگیٹیولی یوز کر سکتی تھیں۔ تو بڑا ٹیکٹفلی پاکستان کی 22 کروڑ پاکستانی عوام بڑی جرأت مند اور بڑی محب وطن ہے، اور سوشل میڈیا کا تو جناز صاحب کے مقبرے مزار پہ اگر ووٹ کی تقدس کی بات کی جائے تو اس میں مجھے تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ حکومت ڈر گئی ہے، حکومت بکلاہٹ کے یعنی بکلاہٹ کا شکار ہو کے کوئی تعلق نہیں ہے، اعلان برات کرتے ہیں ہم اس شخص سے۔ آپ لکھ لیں اسی سلطان مفرور الدین ارطغرل سے اور اسی کی بیٹی اس بیگم صفدر اعوان سے یہی نون لیگ کی قیادت جو ہے وہ اعلان برات کرے گی، یہ لکھ لیں میری بات۔ 1 مہینے بعد کرے، 1 سال بعد کرے یا چند سالوں کے بعد کرے، ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ نون لیگ کی، کیونکہ ساری کی ساری محب وطن ہے، لیکن وہ تماشا ایک دیکھ رہے ہیں، مجبوریاں ہیں، ان کے ٹکٹ سے ایم این اے ایم پی اے سینٹر بنے ہوئے ہیں، سمجھاتے ہیں ان کو، دبے لفظوں میں سمجھاتے ہیں لیکن نہیں سمجھ آتی، لیکن آپ انجام اس کا الطاف حسین والا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ لاہور میں وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان پریس کانفرنس کر رہے تھے۔